شیخ القرآن والحدیث مولانا عبد المالک صاحب اس سارے معاملے کے آغاز کی، یعنی جو 91 کے اندر پٹیشن تھی اس میں یہ جماعت اسلامی کی طرف سے اور مولانا عبد المالک صاحب اور پروفیسر خورشید احمد صاحب اور سید اسد گیلانی صاحب اور مختلف مراحل پہ اور ہمارے جتنے رہنماؤں نے حصہ لیا، تو مولانا عبد المالک صاحب 58 علماء کرام کو لے کر یہ عدالت کے اندر گئے، اور جی مولانا گوہر رحمان صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ باقی جتنے حضرات ہیں مجھ سے ذرا پڑے ہیں، اچھا سیف اللہ گوندل صاحب، سیف اللہ گوندل صاحب جی یہ ہماری پارلیمانی اور عدالتی امور اس کے اسلام آباد میں اس کے انچارج ہیں، اور ان کا بہت بڑا کام ہے، یہی ساری چیزوں کے اصل میں روح رواں ہیں۔ آج جو اجلاس ہوا اس میں 21 علماء کرام اور 15 ماہرین معیشت اس میں شامل ہوئے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیا۔ اس کا جو اعلامیہ ہے وہ بھی آپ کو پہنچا دیتے ہیں، میں صرف اہم نکات چند بیان کر دیتا ہوں، پھر جو بھی اضافہ ہوگا ہمارے دیگر شرکاء اس میں اضافہ کریں گے۔ ایک تو اس مجلس نے اس سارے فیصلے کو جو عدالت کے اس پینل نے جس کی سربراہی چیف جسٹس نور محمد نور مسکان زئی کر رہے تھے، ڈاکٹر سید انور اور خادم حسین شیخ، ان کی کو خراج تحسین پیش کیا، مبارکباد دی، ان کا شکریہ ادا کیا امت کی طرف سے کہ انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ اور 20 سال کا جو قرض تھا وفاقی شرعی عدالت پر، اس قرض کو انہوں نے ادا کیا ہے، اور بڑا ایسا فیصلہ لکھا کہ جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، ہر چیز بہت واضح، خاص طور پر سود کے سلسلے میں جو اصطلاحات کے اندر الجھایا جاتا تھا کہ ربا اور ہے اور انٹرسٹ اور ہے اور فلاں، اس میں انہوں نے بہت کلیئر فیصلہ دیا کہ ہر وہ چیز جس پہ قرض پر جس پر نفع شامل کیا جائے، یعنی جس پہ زائد رقم لی جائے، وہ سود ہے، چاہے اس کے لیے انٹرسٹ کا لفظ ہو، مارک اپ کا ہو یا کوئی بھی ہو۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا فیصلہ تاریخی ہے، اس پہ ان کو اور جتنے بھی لوگوں نے اس میں حصہ لیا ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس عدالت نے جو فیصلہ دیا اس میں جتنے بھی اب تک پیش رفت ہوئی ہے اس کو شامل کیا گیا۔ عالم اسلام سے بھی عدالت نے جو معاونت لی تھی پچھلی عدالتوں نے، اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا، اور یہ جو 300 سے زائد صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، اس کے پہلے 47 صفحات کے اندر انہوں نے اس کی پوری تاریخ سمیٹی ہے، تو ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ تھا کہ جی عدالت نے تاریخیں مقرر کی ہیں۔ ایک تاریخ ہے 1 جون 2022 کی جو آنے والی ہے، ایک تاریخ ہے 31 دسمبر 2022 کی جو زیادہ دور نہیں ہے، اور ایک تاریخ ہے 5 سال کی۔ اب یہ کہ موجودہ حکومت کا یہ امتحان ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکمران اگر تو نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ان کو یہ ثبوت دینا پڑے گا کہ وہ اس سارے فیصلے پر اس کی تمام تر روح کے ساتھ عمل درآمد کا واضح اعلان کریں، اور قوم کو یہ بتائیں کہ جو عدالت نے تاریخیں مقرر کی ہیں، ہم ان تاریخوں کی پابندی کرتے ہوئے پہلے مرحلے پہ 8 قوانین جن کو عدالت نے کہا کہ یہ تو 1 جون کو خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور دیگر قوانین ان کو وہ پورا روڈ میپ دیں اور بتائیں کہ وہ کب تک ختم کریں گے۔ اس سلسلے میں ہمارے تمام شرکاء کی یہ واضح رائے تھی کہ کوئی پس و پیش، کوئی حکومت کی طرف سے لہت و لال، کسی بھی طرح کے تاخیری حربے اور کسی بھی طرح سے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوئی کوشش کی گئی تو اس حکومت کے خلاف 1977 کی تحریک کے ختم نبوت سے بڑھ کر تحریک چلے گی انشاءاللہ۔ ممبر و محراب سب اس کے خلاف اٹھیں گے۔ یہ ایک عوامی معاملہ ہے،
قوم کا معاملہ ہے، قوم کی آواز ہے، یہ کسی پارٹی کا کوئی سیاسی نعرہ نہیں، یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، اور اللہ اور رسول نے اس کو اعلان جنگ قرار دیا ہے کہ جو بھی سود کو لینے پر اصرار کریں تو اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے یہ کہیں گے کہ اس جنگ کو بند کریں۔ آپ نے اس جنگ سے قوم کو جو ہے وہ کنگال کر دیا ہے، آپ نے IMF کا غلام بنا دیا ہے اس قوم کو، آپ نے 52,000 ارب روپے سے زیادہ کا قرض اس قوم پر ڈال دیا ہے، آپ نے 130 ارب ڈالر سے زیادہ کا بیرونی قرضہ، تو آپ اس قوم کے مجرم ہوں گے اگر آپ اس فیصلے کے بارے میں کوئی بھی تاخیری حربہ اختیار کریں گے یا واضح اعلان نہیں کریں گے، تو یہ قوم اپنی ساری جتنی مایوسیاں اور اس قوم کے معاشی مسائل ہیں اس کا آپ کو ذمہ دار سمجھیں گے۔ تو پہلے تو یہ ہماری طرف سے واضح اعلان ہے کہ حکومت یہ بتائے اور عمل درآمد کرے، اس عمل درآمد کے اندر کوئی کوتاہی کسی سطح پہ بھی برداشت نہیں کی جائے گی، اور اس پہ ہم ایک بھرپور عوامی تحریک اٹھائیں گے تاکہ وہ پارٹی اگر کوئی پارٹی بھی اس حکومت میں شامل وہ اس میں کوئی تاخیری حربہ اختیار کرتی ہے یا اس کے خلاف اپیل میں جاتی ہے، تو ان کے ارکان اسمبلی جو گلیوں محلوں میں رہتے ہیں ان تک لوگوں کے وفود جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ آپ ہمیں رزق حرام کھلا رہے ہیں اور ہم یہ رزق حرام نہیں کھائیں گے اور ہم آپ کا بائیکاٹ کریں گے۔ اس لیے یہ ایک اہم فیصلہ ہے اور اس میں کسی سطح پہ بھی کوئی حکومتی کوتاہی وہ کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں ہوگی۔ دوسری بات اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ صرف یعنی جتنے مالی قوانین ہیں ان کو بدلنا پارلیمنٹ کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عدالت نے یہ ذمہ داری لگائی ہے، عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ رپورٹ پیش کی جائے ہر سال جو آپ نے کام کیا ہے، اس لیے یہ قوانین یہ پیرلل نہیں چل سکتے کہ سود کے بارے میں اب جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ بھی ہو اور سودی قوانین بھی چل رہے ہوں، تو یہ پیرلل نہیں چل سکتے۔ آپ کو سودی قوانین ختم کرنے ہوں گے اور یہ ختم کرنے کو جلد از جلد مکمل کریں اور اس سلسلے میں جتنا بھی مالیاتی نظام ہے اس کو سود سے پاک کریں۔ تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ بینک بھی یعنی جو اس وقت عدالت نے بھی یہ کہا ہے کہ اب ٹریڈیشنل بینکنگ جو ہے موجودہ اس کو ختم کیا جائے اور سود سے فری جو ہے اسلامی بینکنگ شروع کی جائے۔ تو ہم تمام بینکوں سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ از خود اسلامی بینکنگ کی طرف آئیں اور یہ جو ابھی اس وقت سود پر مبنی انٹرسٹ ریٹ پر مبنی آپ کا بینکنگ کا نظام ہے اس کو ختم کریں اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو ختم کریں، اور حکومت سے بھی کہتے ہیں، اسٹیٹ بینک سے بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی بینک کی نئی برانچ کو قطعاً اجازت نہ دی جائے جب تک وہ یقینی نہ بنائیں کہ اس میں وہ اسلامی بینکنگ کی بنیاد پر ہوگی اور سودی نظام کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ہم بینکوں کو یہ بھی کہیں گے کہ اگر کوئی بینک اپیل پہ چلا گیا اس فیصلے کے خلاف تو ہم اپیل کریں گے کہ اس بینک کا بائیکاٹ کیا جائے اور لوگ اس بینک سے اپنے اکاؤنٹ نکلوائیں، اور اس لحاظ سے کوئی بھی بینک اس طرح سے جاتے ہوئے یہ سوچ لے کہ اس کا عوامی سطح پہ اسے بھرپور رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کا بائیکاٹ ہوگا۔ کوئی فرد بھی اگر انفرادی طور پر بھی سود کے حق کے اندر عدالتوں میں جائے گا اور اس فیصلے کے خلاف جائے گا تو اس کو بھی قوم جو ہے وہ سمجھے گی کہ یہ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کا ایک حصہ ہے، اور اس لیے اس آدمی کو بھی اگر کوئی فرد بھی انفرادی طور پر جائے گا تو اس کا بھی معاشرتی بائیکاٹ جو ہے وہ اس کا کیا جائے گا۔ اسی طرح سے حکومت یہ اس آج کے کانفرنس نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت جو ہے وہ زکوٰۃ اور عشر اور صدقات کا پورا نظام فعال بنائے۔
یہ بہت بڑا پوٹینشل ہے، یعنی ہم صرف یہی نہیں کہتے کہ سود کا خاتمہ کیا جائے، ہم اسلامی نظام معیشت کو بحال کرنا اور اس سے بڑھ کر اسلامی نظام مکمل قائم کرنا، ہم اس طرف پیش رفت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے حکومت سے یہ بات کی ہے کہ اس نظام کو کرے، صدقات کو بڑھانے کا قرآن نے حکم دیا ہے، صدقات کو بڑے پیمانے پر اس کا منظم نظام قائم کیا جائے تاکہ غربتیں ختم ہو سکے۔ اسی طرح سے کوئی بھی قانون سازی جو حکومت اب کرے گی، اگر وہ سودی قوانین کے سلسلے میں یا اس کے دائرے کے اندر آئے گی تو اس کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں حکومت کو جو گائیڈ لائن عدالت نے دی ہے اس پر مکمل عمل کرے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بیرونی معاہدہ اور اندرونی معاہدہ، معاشی معاہدہ جس میں سود شامل ہو، اس کو قتل نہ کیا جائے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یہ جو ابھی عالمی اداروں سے اور اندرونی اور بیرونی قرضے لینے کا سلسلہ ہے یہ بند کریں، اور اس پر جو سود دینے کا، یعنی پوری قوم کا ریونیو اٹھا کے جمع کر کے یہ سود کو دے رہے ہیں عالمی ساہوکاروں کو اور اپنے ملک کے اندر بینکوں کو، تو یہ بند کریں اس کو، اور اس طرح کے سارے معاہدات جو ہیں وہ اسلامی نظام کے تحت بھی ہو سکتے ہیں، اس پہ بھی ریسرچ موجود ہے، اور اس کو اس طرح سے سود پر لینے کا سلسلہ جو ہے یہ بند کیا جائے۔ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ جتنے بھی بینکار ہیں، یعنی بینک ہیں اور مالیاتی ادارے ہیں اور بزنس مین، سارے کاروباری لوگ، ان کو بھی ہم نے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اب سودی لین دین بند کریں اور اپنے سارے معاملات کو بلا سود کی طرف لائیں۔ اس سلسلے میں ہمارا وفد، نمائندہ وفد، یہ سارے کل جماعتی یعنی تمام تر دینی طبقات پر مشتمل جو ایک اجتماعیت ہے، تو ہم چیمبر آف کامرس، ملک کی چیمبر آف کامرس میں جائیں گے، اسی طرح سے ہم بار ایسوسیشنوں میں جائیں گے، اور عوامی سطح پر بڑے بڑے پروگرام کیے جائیں گے تاکہ لوگوں کو سود کے مضمرات اور اس کے نتیجے کے اندر جو اللہ کی ناراضگی ہے اس سے انہیں آگاہ کیا جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ اب ایک عدالت نے ایک موقع فراہم کر دیا ہے کہ ہم رزق حلال کی طرف آ سکیں، تو اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ چند باتیں تھیں۔